بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبعد۔ آج جو ہم پڑھیں گے شرک اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ کیا تھی، وہ شرک کی ڈیفینیشن، تعریف اور شرک کی مذمت قرآن سے، شرک کی مذمت احادیث سے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے شرک اور اس کی اقسام، ٹائپس، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کی کتاب میں ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ایزی اور آسان ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، خوب سمجھیں، یہ بہت ایزی ہے یہ طریقہ جو میں نے لکھ دیا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے شرک کے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے شرک اعتقادی، دوسرا ہے شرک فعلی۔ یعنی ہمارے پاس 2 قسم کی آ گئی شرک، شرک اعتقادی، شرک فعلی، ٹھیک ہے۔ شرک اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ یعنی عقیدے میں شرک، عقیدے میں شرک، تو اس کو شرک اعتقادی کہتے ہیں۔ پھر اس کے 4 اقسام ہیں، شرک اعتقادی کے 4 اقسام ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، شرک اعتقادی 4 اقسام کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مختصراً ہم تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ہمارے پاس شرک فی العلم، سیکنڈ شرک فی التصرف، تھرڈ شرک فی الدعا، فورتھ شرک فی العبادت، شرک فی العبادت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، اس کی شارٹ ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو خوب سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی پر فتویٰ لگا دے اور کسی کو اسلام سے خارج کرے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس شرک فی العلم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی مخلوق، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ عالم بکل شیء هو اللہ، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی مخلوق، کوئی بھی مخلوق، اس سے مثال کیا ہے؟ نبی، ولی، پیر، فقیر، زندہ یا مردہ کو عالم الغیب مان، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ عالم الغیب چھپی ہوئی چیزوں کا مافوق الاسباب، یعنی بغیر اسباب کے جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرک فی العلم کی ڈیفینیشن ہے، اس کو خوب سمجھیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے سنیں، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی مخلوق، نبی، ولی، پیر، فقیر، زندہ یا مردہ کو عالم الغیب، چونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کسی اور کو دے دینا تو یہ شرک فی العلم میں آئے گی۔ یعنی یہ شرک کون سی شرک ہوگی؟ یہ شرک ہوگی شرک فی العلم، یعنی علم میں شرک، اور یہ صفت اللہ کا ہے، عالم بکل شیء هو اللہ، ٹھیک ہے۔ مافوق الاسباب، یعنی اسباب سے بالا تر۔ ایک تو ہم آپس میں ڈیوائس یوز کرتے ہیں، موبائل، ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مافوق الاسباب کے اسباب سے بالا تر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر اس کیٹیگری میں آئے گی، شرک فی العلم کی کیٹیگری میں آئے گی۔ ایک ہمارے پاس ہے علم الغیب، دوسرا ہے انباء الغیب، غیب کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، اس کے ذریعے وحی جبریل امین لایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے، تو اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو یہ غیب کی، یہ وحی کے ذریعے ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، انباء الغیب، انباء خبر کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کو اللہ بھیجتے تھے۔ اس پہ بہت ساری قرآنی آیاتیں ہیں کہ اللہ رب العزت یہ صفت اللہ اپنے لیے ثابت کرتا ہے کہ ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، هو الذی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون،
چونکہ اختصار کے لیے میں نے صرف ڈیفینیشن کی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اس یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے لیے بیسٹ آپ کتاب دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا نام ہے شرک کیا ہے، ٹھیک ہے؟ علامہ بندیالوی کی بہت بیسٹ کتاب ہے جو انہوں نے بہت زبردست ایکسپلین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ شرک کیا ہے، تو اس کے ساتھ آیاتیں بھی ہیں اور آپ اسے خوب سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گوگل پہ ٹائپ کریں تو آپ کو یہ بک ملے گا۔ اسی طرح مختصر یہ بھی ہے، مختصر اصولی تفسیر، یہ بھی ہے، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بہت بیسٹ ہے۔ مفتی محمد ایاز جو اسکالر ہے اور بہت بیسٹ، اور وہاں پہ بہت ساری آیات آپ کو ملے گی، احادیث اور عبارتیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب آگے یہ تو ہو گئی شرک فی العلم کی ڈیفینیشن۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے شرک فی تصرف۔ شرک فی تصرف کی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور مخلوق کو اختیار مند، حاجت روا، اللہ تعالیٰ کی طرح، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مختار ہے، مختار کل ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد دیتا ہے، اسی طرح کوئی اور ہے اور کسی اور کے لیے ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور مخلوق کو اختیار مند، حاجت روا، مشکل کشا اور اولاد و برکات دینے والا ماننا، تو اس کو کون سا شرک کہا جائے گا؟ شرک فی تصرف۔ تھرڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ شرک فی دعا۔ شرک فی دعا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق، نبی، ولی، پیر، فقیر، زندہ یا مردہ کو غائبانہ پکارنا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے مدد مانگنا، غائبانہ پکارنا، یہ لفظ ذہن میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ غائبانہ پکارنا تو پھر شرک فی دعا کے کیٹیگری میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں زیادہ تر مشہور ہے یا غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پکارنا یہ سارے شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنا چاہیے۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ میں آیات کریمہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میرے بارے میں بندے پوچھے تو بتا دینا کہ اللہ بہت قریب ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ تو یہ ہو گئی ہمارے پاس شرک فی دعا، ٹھیک ہے؟ غائبانہ پکار، دعا الحی من الحی فهو جائز، زندہ انسان سے اگر آپ دعا لے لینا تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ مردے سے غائبانہ آواز کرنا اس ڈیفینیشن میں جو ذکر ہو گئی ہے۔ فورتھ ہمارے پاس کیا ہے؟ شرک فی العبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ کسی اور مخلوق، مثلا نبی، ولی، جن، پیر، فقیر، مردہ یا زندہ، بت، قبر، حجر، شجر کے لیے کر، ٹھیک ہے؟ یہ رکوع اور سجدہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کسی اور چیز کو دے دینا، ایک خاص پتھر کے سامنے، درخت کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوئی؟ کس کیٹیگری میں آئے گی؟ شرک فی العبادت، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتا دی نا، یہ بھی بہت بیسٹ ہے، اس میں یہ سارے ذکر ہے، اس کتاب میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ یہ شرک فعلی، اس کے 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 اقسام ہیں اور یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس سے کریں، اور ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان،
یہ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کے ہے اور بہت بیسٹ ہے. اسے بھی آپ اور یہ بھی نیٹ میں ملتا ہے, یہ سارے نیٹ میں ملتے پی ڈی ایف فارم میں. تو یہ آپ کی ہوم ورک ہو گئی شرک فعلی کی. پھر 4 ٹائپس اس کے لیے تو وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے لکھ لیں, ٹھیک ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.